السلام علیکم. گوٹ لائف لائن سے فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے تھے اسلام آباد کمالیہ سے. اور آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے بڑے ہی محترم دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور شگرد بھی ہیں, کرنل ارشد صاحب. بیسیکلی یہ فضائیہ میں کرنل تھے. تو آج کل ان کا گوٹ فارمنگ کا بڑا جنون اور شوق ہے. تو ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم نے ان کا انٹرویو لیا, چلو آج ان کا انٹرویو کرتے ہیں. جی کرنل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے استاد صاحب نے ہمارا چھوٹا سا انٹرو کروا دیا ہے, تو ہم نے اکتوبر میں ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ یعنی کہ منی گوٹ فارم ہم نے جو ہے اسٹارٹ کیا, جس میں 8 سے 10 بکرے ہم نے ان سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. ریسنٹلی ہماری 2 بکریاں جو ہم خرید کے لائے تھے, ابھی انہوں نے 4 دن پہلے جو ہے انہوں نے جو ہے نا کٹ جو ہے ڈلیور کیا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہمارا تجربہ رہا ہے, اور آئندہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کام کو جو ہے مزید بڑھائیں گے. تو باقی میرے ساتھ جناب محترم شفیق صاحب, میرے بڑے بھائی حاجی اکبر صاحب, زریز صاحب اور منیب صاحب ہیں. تو اب مائک میں ان کے حوالے کرتا ہوں, ان کے کچھ سوالات ہیں. زریز صاحب وہ سوالات کریں گے, تو استاد صاحب کے علم سے پھر ہم جو ہے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ. کرنل صاحب, آپ نے اپنے تمام دوست احباب کا ریلیٹیو کا تعارف کرایا لیکن مکمل نہیں کروایا. ان کا کیا کام ہے جی؟ گوٹ فارمنگ کی طرف کیسے آئے ہیں؟ یہ جو شفیق الرحمان صاحب ہیں, یہ میرے خالہ صاحب بھائی ہیں. ان کا بیسیکلی یہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ایجوکیشن کے پیشے سے یہ منسلک ہیں. جی. تو کیا ان کی پوسٹ کیا ہے, کس جگہ پہ جی؟ یہ پی ایس سی ہیں, رجانہ کے نزدیک ایک گاؤں ہے 104 چک, اس میں یہ ہیں وائس ہیڈ ماسٹر ہیں. تو ان کا جو بیسیکلی فارمنگ کا شوق جو ہے نا, وہ ہمارے والد صاحب نے رکھے ہوئے تھے. بڑے جانور بھینسیں اور بکرے بھی پالتے تھے, اس سے ان کو شوق ہوا تھا. تو میں ظاہر سی بات ہے پھر ایئر فورس میں چلا گیا. میرے باقی بھائی جو ہے وہ سعودیہ وغیرہ چلے گئے. تو یہ شفیق صاحب نے جناب 5ویں کلاس کی عمر سے جو ہے نا یہ ایک شوق کے طور پہ اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ. بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں, اور تقریباً پچھلے 10-12 سال سے میں جو قربانی کے بکرے لیتا تھا وہ شفیق صاحب سے ہی میں لیتا تھا. یہ یہاں سے تیار کر کے فیصل آباد بھیج دیتے تھے. ابھی بھی میں ان کو چھوٹا استاد ہی کہتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں تو ہم نے بیعت کر لی ہے. جناب حاجی عمر اکبر صاحب یہ میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے بیسیکلی الیکٹریکل کا کورس کیا ہوا تھا. اس کے بعد یہ سعودیہ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے ڈیوٹی کی ہے. تو نبی میں آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ الیکٹریشین. نبی میں آپ کی الیکٹریشین کی ڈیوٹی تھی. کتنے سال کی ہے؟ 21.5 سال. 21 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ ٹربل کا مسئلہ بن گیا تھا. تو اب یہ پاکستان میں جب سے آئے ہیں تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نا یہ کام شروع کریں. بیسیکلی یہ ہم تینوں کا یہ مشترکہ شوق ہے. شوق ہے جنون کی حد تک ہے. آپ دیکھیں کہ میں اسلام آباد سے تقریباً ہر مہینے 10 سے 12 دن ادھر گزار کے جاتا ہوں. تو کچھ آپ کی طرف دیکھ کے, آپ کے فارم کی طرف دیکھ کے کچھ شوق آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے شگردی میں آ کے سادہ لفظوں میں کیا فائدہ ملا؟ اصل میں فائدہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ بکری جو ہے نا آپ نے لے لی اور بس اس کو آپ نے دن ٹائم پہ چارہ ڈال دیا اور بکری پال جائے گی. میرا ذاتی جو ہے نا یہ 5-5.5 مہینے کا تجربہ, آپ سے میری اکثر گفت و شنید ہوتی رہتی ہے, اور آپ شاید میری کالوں سے کئی بار ہو جاتے ہیں, میں زیادہ کرتا ہوں. بیسیکلی کوئی بھی کام ہے نا, آپ کو کوئی نہ کوئی استاد پکڑنا پڑتا ہے. استاد کی عمر آپ سے چاہے آدھی ہو چاہے بہت کام ہو, استاد ہوتے ہیں. تو میں 5.5 مہینے میں یہ سمجھوں کہ بکری جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے نا, اگر آپ نے بکری کیا ہے اس کو سمجھنا ہے, اس کی لینگویج کیا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے, کہ بکری جو ہے اگر ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے, بکری اگر بول رہی ہے اس کو کیا مسئلہ ہے, بکری نے اگر ڈلیور کرنا ہے تو ڈلیور کرنے سے 5 دن پہلے اس کا بکری کی جو ہیت ہے, اس کی جو ہے
اس کی باڈی میں کیا چینجز آتی ہیں. پھر بکری کے ڈلیور کرنے سے 12 سے 16 گھنٹے پہلے بکری کھانا چھوڑ دیتی ہے, بکری کی کیا لینگویج ہوتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے 5-6 دن تنگ بھی کافی کیا, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ سے ہی ہم نے یہ سیکھا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے میں اپنی شاگردی میں یہ جاری رہی شاگردی, آپ ہم سے آزاد نہ آئے تو انشاءاللہ مزید مستفید ہو گئے. ہم آپ سے مستفید ہو گئے. الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہوگا, مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں کام کرتے, ٹھیک ہو گیا. تو کوئی بھی اگر آپ کے فن لینا چاہتے ہیں نا, کوئی فن, تو فن کا استاد ضروری ہے. جو مرضی آپ کر لیں, بے شک آپ کو صرف ایک جمپ لگانا ہی آنا چاہیے نا, تو اس کا بھی استاد ہونا ضروری ہے. دیکھنا جیسے ایجوکیشن ہے, کتابیں گورنمنٹ بھیج دیتی ہے فری, لیکن بچہ خود نہیں پڑھ سکتا. ان کی ضرورت لازمی ہے. گورنمنٹ کیوں اتنی دوسرا سیلری پہ رکھے ہوئے ٹیچر انتہا دے کہ بچوں کو ضرورت ہے, استاد کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے میں آپ سے ایک مختصر سوال کروں کہ کرنل صاحب آپ کو اپنی برادری کے کتنے لوگ ادھر کرنل ملے ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے پیشے میں ہاں آپ کے پیشے ڈیفینیٹلی اس میں کافی ہے. بیسیکلی جو ایئر فورس یا آرمی یا نیوی ہے نا, اس میں پورے پاکستان سے نا مختلف 4 صوبوں سے, گلگت بلتستان سے, ہر شہر سے, ہر رنگ, ہر نسل, ہر کلچر کا بندہ ہوتا ہے. ہماری ایک یونٹ میں آپ دیکھیں 750 کے قریب بندہ ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ہر کاسٹ کے, ہر قبیلے کے, ہر شہر کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. تو ان کی پھر نفسیات, ان کا سوچنے کا طریقہ, پسند ناپسند, ان کا آگے کسی چیز کو سمجھنے کا طریقہ, وہ بھی الگ الگ ہے. میں جب نام نہیں لیتا, نام لینے سے تھوڑا وہ ہو جائے گا. ایک صوبہ ہے جہاں کے لوگ ہیں وہ بات کو بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں. یا مثال دیتا ہوں, کراچی کے لوگ ہیں, جیسے کراچی میں تعلیم تھوڑی سی زیادہ ہے, وہاں کے لوگ تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف کوئی ڈفرینس نہیں کریٹ کرنا چاہ رہا, کہ استاد نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد جو ہے نا یہ کس طریقے سے, جیسے میں ایئر فورس سے ہوں, ایئر فورس میں جہاز چلانا سکھاتے ہیں, تو اس میں بھی ہے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں استاد کہتے ہیں یار یہ 8 گھنٹے میں جو ہے جہاز کو اکیلا بنا دیتے ہیں, کوئی 12 گھنٹے, کوئی 14, کوئی 16 گھنٹے, کوئی کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے بھائی آپ یہ نہیں لائف قابل. تو اسی طرح جو بھی پروفیشن ہے, جو یہ آپ کا جو پروفیشن ہے, اس میں عام بندہ, میں نے جیسے پہلے بھی کہا, یہ سمجھتا کہ یہ شاید آسان کام ہے. مجھے یہ آسان کام نہیں لگ رہا, مشکل کام ہے. کیونکہ اس کو سمجھنا جو ہے نا, اس کو سمجھنا پھر کس ٹائم پہ اس کو کیا, اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کے بکری کے پوسٹ ڈلیوری کیا پروٹوکول ہیں, پری ڈلیوری کیا پروٹوکول ہیں, پھر جب وہ اس کے بچے 2-3 مہینے کے ہو گئے ہیں, بچوں کا کھانا پینا کیا ہے, کیسے ہے, ان کو الگ رکھنا ہے یا ان کو بڑے جانوروں کے ساتھ ان کو جو ہے نا آپ نے ان کی چرائی کرانی ہے, وہ غذا دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے. اس میں ایسا نا کہ کرنل صاحب کے پاکستان سے نا تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے کام شروع کیے یہ گوٹ فارمنگ کا. تو ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل سے جب ہم نے فارم شروع کیا تھا نا, تو اس وقت پاکستان میں کوئی فارم نہیں تھا. ہم سے پہلے کچھ فارم بنے کو 2 مہینے چلتا, کوئی 6 مہینے, اس کے بعد بند ہو جاتا, ٹھیک ہو, چلتا نہیں تھا. اب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ شہروں کے چھتوں کے اوپر جہاں لوگوں نے رکھے ہوئے, اور ہر شہر میں 2, 4, 5 فارم موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے جتنی معلوماتی ویڈیو ہے نا, وہ اپنی عوام کے لیے ہم نے پرووائڈ کیے نا, میرا نہیں خیال کسی اور نے کی ہوں گی. وجہ کیا تھی کہ ہماری 2 نسلیں یہ علم سینہ بے سینہ لے کے, آج ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کی طاقت ہے, جتنے لوگوں کے پاس جائے گا ٹھیک ہو, اتنا ہی اس کا کو فروغ ملے گا. کمرشل سطح پہ آئے گا اتنا زیادہ یہ کاروبار. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی یہ کال گئی انڈیا سے, تو بندہ آپ کو کال کر رہا جی, وہ میں نے وہ چھوٹا سی کلپ دیکھا, پھر میں نے اس کو آگے کر دیا. میں بیسیکلی کچھ اور چیز دیکھ رہا تھا, تو وہ آپ کا ایک دم آ گیا اس میں. تو یہ ہمارے لیے بلکہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے جو ہمسائے ہیں, دوست ہی ہم ان کو کہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے علم جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے علم کو مزید بڑھائے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا کرے. جی جناب. میں محمد زبیر الرحمان میرا نام ہے,
یہ میرے تایا جی، میرے والد صاحب تاج ارشد، والد صاحب میرے سر شفیق صاحب اور حاجی اکبر صاحب، ان کے ساتھ آج ہم استاد فرحان صاحب کے گھر تشریف لائے ہیں، ان کے ہنر سے، ان کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے۔ ہم تقریباً ہمیں 5 سے 6 مہینے ہو گئے، ہم نے اپنا ان کی طرف دیکھ کر اپنا ایک گوٹ فارم شروع کیا چھوٹا سا۔ تو اس کے دوران ہمیں 5 سے 6 ماہ کے اندر جو بھی مسئلے پریشانیاں یا جو ہمارے سوالات جو ہمیں لگے کہ ہمیں پوچھنے چاہیے استاد محترم سے، تو آج انہی کے لیے اسپیشل ہم ان کے بعد تشریف لائے ہیں اور ان سے وہ کچھ سوالات ہیں جو ہم فرحان بھائی سے کرتے ہیں۔ جی فرحان بھائی، پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب بکری سو جاتی ہے، بچے اس نے ہمیں دے دیے، ڈلیوری جو اس کی ہو گئی ہمارے پاس، تو اس کے بعد ہم احتیاطی تدابیر کیا یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ اس کی کیئر اچھی ہو، اس کی صحت اچھی ہو اور وہ اچھی طرح سے اس کو یعنی کہ بچوں کو فیڈ کروا سکے؟ صاحب پہلے تو چیز یہ ہے کہ ادھر آپ کے سوال سے ایک چھوٹا سا سوال نکلتا ہے کہ بکری جس نے رکھی ہوئی نا، وہ بھائی آپ نے شوق سے رکھی ہے، وہ کاروبار کے لیے رکھی ہے، جیسے رکھی ہے، سب سے خوشی والا دن وہی ہوتا ہے جب آپ کی بکری بچے پیدا کرتی ہے، اور سب سے دکھ والا دن وہ ہوتا ہے جب آپ کے پیدا ہوئے بچے آپ کے ہاتھوں میں ضائع ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جو آپ نے سوال کیا نا، یہ بڑا بیسیکلی سوال ہے۔ بکری بچے کو 5 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ لیتی ہے، مالک 5 ہفتے نہیں رکھ سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 5 ہفتے سے پہلے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا یہ جو ہمارا عام چراوا نظام ان کا قانون تھا کہ ہمارے پاس 100 بچہ پیدا ہوا، ان سے جو تیار ہونے ہیں جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہیں گے یہ پالنے ہیں، بس 25 ہی پالنے ہیں، ٹھیک ہے، 3% ان میں ضائع ہو جانے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، وہ 25 کے ساتھ ہی اپنا سارا نظام چلا دیتے ہیں، باقیوں کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، باقی وہ بچانے کی کوشش، انہوں نے دیکھنے کہ ہماری غلطی کدھر ہے، پرابلم کدھر ہے، باقی بچیں گے کیسے، کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی فالٹ چل رہا ہے نا۔ اچھا اب آپ نے سوال کیا ہے کہ جب جانور ڈلیور کرتا ہے نا، تو اس کو سب سے جو امپورٹنٹ یا ضروری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہیں کہ جانور کو آپ نے مادہ جانور کو درد کے لیے پین کلر کوئی دینا ہے۔ پین کلر میں ہمارا تجربہ آ گیا جی، آپ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈیکلورام دے لو، ہاں اچھا کوئی بھی آپ پین کلر دے سکتے ہیں، ہمارے جو تجربے سے گزرا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جب آپ اس کو پین کلر دیں گے تو جانور آٹومیٹیکلی اپنی پین کلیئر کر جائے گا۔ دنیا میں جس درد کا سب سے زیادہ خطرناک آ گیا وہ یہ پیدائش کی درد، ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ قرآن شریف نے، اس سے آگے اچھا اس نے اس کو درد نہیں کہا، اس کو کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی درد کہا، اچھا اور اس میں کوئی کسی بات کا نہیں کیا کہ ایسے ایسے جو بھی بات ہوئی ہے وہ درد کے اوپر ہی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اشرف المخلوقات کو ہے تو باقی کو بھی ٹھیک ہوگا۔ جیسے اگر یہ ان لوگوں کے لیے جو سنجیدہ سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ جب آپ نے اس کی درد کا معاملہ کلیئر کر دیا تو آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہوگا، فٹ ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر جانور جو ہے نا یہ اپنا بلڈ پریشر لو کرتا ہے بچے پیدا کرنے کے بعد۔ نمبر 3 کے اوپر جو بھی حلال چیز ہے نا، وہ جب بچہ پیدا کرے گی تو اس کو بھوک بہت زیادہ لگے گی۔ جو حلال چیز نہیں ہے جب وہ بچہ پیدا کرے گی اس کو بھوک اس کی ختم ہو جائے گی، اس کو بھوک نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اس کی پہلے تو ہم اس کا ٹیمپریچر اپ کریں گے کہ مثلا اس کو نمک والا پانی ہم نے دیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کی بھوک کے لیے اس کو گندم وغیرہ کا کسی بھی ایسی چیز کا پروٹین وغیرہ کا استعمال کروا دیا۔ جو بڑا جانور ہے نا اس کو پیچس آتے ہیں تو اس کے آنتڑیاں اور میدے میں سوزش ہوتی ہے، جو چیز اس سوزے کو بڑھاتی ہے اس سے اس کے پیچس آ جاتے ہیں، جو چیز اس کی تضابط کو بڑھاتی ہے اس سے اس کے پیچس آ جاتے ہیں۔ اس سے سب سے بہترین جو حل ہے نا یہ ہوتا ہے اس کا پینسلین، ٹھیک ہوگا، اس میں آپ نے ایول، نیروبیان اور پینسلین یہ 3 ٹیکے مکس کر کے لگانے ہیں۔ پینسلین میں آپ نے 5 گرام لینا ہے، ایول آپ نے آم لے لینا ہے 3 cc اس میں ڈال دینا ہے، نیروبیان کا آم ریگولر دیجیے وہ بھی 3 cc ڈال کے وہ آپ نے لگانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ کور ہو جائے گا۔ اچھا ایول جو ہے نا یہ اندر کی جو انفیکشن ہے وہ ختم کرے گا، پینسلین میں اندر کی انفیکشن اور الرجی کو ختم کرے گا، نیروبیان اس کو طاقت دے گا، وہ دوبارہ یہ پرابلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈورمنگ کرنی ہے، ٹھیک ہوگا، وہ انجیکشن کے ساتھ کرنی ہے، اسی کے ساتھ ٹھیک ہوگا، وہ 2-3 انجیکشن ہیں، ان میں سے 1-2 آپ کو بتا دوں گا، اس کے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب جانور آپ کا صحت مند ہو گیا 2 مہینے پھر اس کی اوریل ڈورمنگ کرنی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا میڈیا کس پوزیشن پہ اس کو ہم انجیکٹ والی کریں، انجیکشن والی کریں
या इसको ओरियल करें, तो मतलब पिलाने वाली करें या इंजेक्शन के साथ करें। ठीक हो। दूसरा ये क्वेश्चन यहाँ से मेरे बकरे में इसमें अगर क्वेश्चन अपना ये कि अब जो हमारे बच्चे हमारे पास अब जो नई ब्रीड हमारे पास आ रही है तो मदर फीड पे ऑलरेडी है, तो मदर फीड के साथ में जैसे मतलब मदर फीड के बाद हमने उनको कोई फीड अगर शुरू करवानी हो तो क्या करवा सकते हैं स्टार्टर में? स्टार्टर में आपके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो किड स्टार्टर, किड्स वो हमारी आप कंपनी का लें, अल्लाह की फजल से क्या वो आपको अवेलेबल है आपके पास? हाँ अवेलेबल है, शानदार। कितनी एज तक बच्चे को? वो तकरीबन 3 महीने की एज तक हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अभी जैसे सात दिन के बच्चे को हम शुरू करते हैं, लेकिन 7 दिन का बच्चा खाता नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये मिट्टी वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ों से मुंह मारने से वो परहेज हो जाता है। 20 दिन का बच्चा खाता है, फिर फुल उसको खाता है, आगे चलेगी। जी, तो दूसरा सवाल फरहान भाई ये है कि बकरी को हम ऐसी कौन सी ग़िज़ा उसको ज़्यादा हम दें कि जिसकी वजह से उसके दूध की प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो जाए पहले के निस्बत या नॉर्मल से ज़्यादा? फीड पूरी नहीं कर रहे। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जानवर के ना मैदे के चक्कर को समझना पड़ता है कि जब जानवर की मैदे के चक्कर स्लो होंगे तो वो खुराक कम खाएगा, जब उसके चक्कर तेज हो जाएंगे तो वो खुराक ज्यादा खाएगा। तो यहाँ पे आपके चक्कर से मुराद मैदे के चक्कर से मुराद क्या? मैदे के चक्कर से मुराद है कि ये अंदर का एक मैदे का निजाम होता है, वो खुराक को हजम करता है, हजम करने के बाद निगरों के लिए खुराक को वापस करता है। इसकी हजम करने की कैपेसिटी? हाँ, वो जितनी ज्यादा तेजी से अपना वर्क करेगा उतना ज्यादा जानवर खुराक खाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा जानवर खुराक खाएगा उतना ज्यादा वो दूध देगा। जो हमारे पुराना निजाम था वो जानवर का गोबर या मेंगले चेक करते कि इसने कितने वजन की है, कितनी ज्यादा की है, ये कितना दूध पैदा करेगा। तो जितना भी हमने दूध के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले हमने मैदे के ऊपर काम करना है, तो फिर दूध के ऊपर काम करना है। अच्छा, मैदे को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मसाले की ज़रूरत होती है, ठीक है, मीठे सोडे की ज़रूरत होती है। नंबर 3 के ऊपर जिस सिरका वगैरह इसकी ज़रूरत होती है। तो इनको चीज़ों का इस्तेमाल करने का इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है। जब आपका जानवर बच्चे पैदा करते हैं ना तो इसको उस वक्त अशद मसाले की ज़रूरत होती है, फौरन सी वक्त, ठीक हो उसके गया। डे 1 से वो डे 1 से उसको मसाले की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक हो। तो उस मसाले में हम क्या क्या चीज़ें इनको दे सकते हैं? उसमें आप कोई भी 6-7 आइटम मिक्स कर लें, पंसारी वाली, वो आप जानवर उनके को सौंफ जो है कोई भी आम कोई भी 6-7 आइटम आप मिक्स कर लें, आपका काम हो जाएगा, जो हाजमे के लिए बेहतर हो। हाजमे के लिए बेहतर हो जाएगा। काला नमक हो गया, सफेद नमक हो गया। एक होता है मसाला, एक होता है सिर्फ लून, हाँ जी। ठीक है, बाकी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी लून बेशुमार। आपने मसाला देना है, नमक नहीं देना। नहीं, इसमें हम अलवी जेस्ट वगैरह मिक्स कर रहे हैं, अलवी जेस्ट, काला नमक। इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज है कि जो हम आपको दे रहे हैं, खादमदार मसाला, कौन सा? खादमदार मसाला, हाँ, वो सबसे बेहतरीन है। वो जिसका आप नाम किस तरह लेना है उसको? उसके बतावे में आपने नहीं, वो उसका मुंह पकड़ के डाल दें बस। अच्छा। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी बकरी की जो ना कोई ना बॉल वगैरह लगे हो जिसमें मिनरल नहीं खत्म होना चाहिए। फ्री ऑफ चॉइस मिनरल आपके जानवर के पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जानवर खुराक नहीं कम करेगा, ऑटोमेटिकली जानवर दूध के ऊपर आ जाएगा। पहले दिन बकरी बच्चा पैदा करके दूध पे नहीं आती, 8-10 दिन में अपने अंदर की सफाई करके बकरी दूध पे आती है। तो उसकी सफाई के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आम हमारे 2-4 जानवर रखते हैं ना, उनके लिए ये है कि चीनी और लेमन नहीं अजवाइन। चीनी रजवा। हाँ, ये आपने एक जानवर को 1 केजी चीनी, आधा किलो अजवाइन, ये एक जानवर की सफाई के लिए काफ़ी है। अच्छा, जिनके पास ज़्यादा जानवर हैं उनके लिए फिर हमारी एक वीडियो मौजूद है अंदर की सफाई के लिए, वो 6-7 आइटम आ जाती हैं जिसमें दाल चीनी, मोटी इलायची, लौंग, ये चीज़ों का काढ़ा ज़रूरी है। ये जो आपने कहा कि जी वो चीनी और जो है मिक्स करके रख लें, जी, तो ये कितनी खुराकें बना के देनी है एक बकरी को? ये बकरी की उसके मुताबिक है जितना उसका बॉडी वेट है, वेट है इसका। ठीक है। अगर आपको 50 केजी का वेट है ना तो आप उसको 100-125 ग्राम दे सकते हैं। हैं। 1 केजी के ऊपर 2 ग्राम आप दे सकते हैं डेली, जब तक वो खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर उसका 100 केजी वेट है तो आप उसको 200 ग्राम भी दे सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। क्वेश्चन नेक्स्ट। और तीसरी बात यह कि हमारे फार्म पे हमें जो एक मज़ीद मसला जो पेश आ रहा है वो ये है कि हमारे 1-2 जानवर हैं, उनको पोटियाँ उनकी बार उनको लग रही है, लूज मोशन लग रहे हैं उन्हें, वो कभी हट जाते हैं, कभी शुरू हो जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यानी कि हर हफ्ते के बाद उन्हें मतलब एक आधा चक्कर इसमें का आता है।
और एक जानवर ऐसा है कि उसको यानी कि जब वो खुराक खाता है तो उसका मैदे में अफारा, उसके हवा भर जाती है, अफारा हो जाता है, और वो लगभग 2 या 4 मिनट बाद जब वो ठीक हो जाता है, या बाद आधा घंटा, तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से? इसमें एक छोटा सा सवाल है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब, धूल मिट्टी वाली जगह से हम गुजरे हैं, जब दिन में वर्क ही वो किया जो धूल मिट्टी वाला, हमने मुख्तलिफ साबुनों से अपना हैंड वॉश किया या फेस वॉश किया, वो ज़्यादा हमें क्लियर करेगा, जहाँ दूध के साथ हम अपना आप को वॉश करें वो ज़्यादा हमें धूल मिट्टी से क्लियर करेगा? दूध करेगा। ये इसका प्रॉब्लम है। इसका बच्चा जो है वो मिट्टी वाली जगह पे घूमता है, मिट्टी खाता है, बेशक वो थोड़ी खाता है या ज़्यादा खाता है, ऊपर से इसको दूध देते हैं, दूध ये देते हैं कि बच्चे की ज़रूरत है। अब मिट्टी अंदर बचेगी कि नहीं बचेगी? कैसे निकलेगी? हाँ, प्रेक्षण के जरिए। जब तक कभी भी दूध और मिट्टी मिक्स रह नहीं सकते। दूध सफाई करता है, मिट्टी अंदर जाके प्रॉब्लम करती है, इसी कश्मकश में जानवर गायब हो जाता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन मेरा, ये मेरा बड़े जानवर के लिए है, उसकी एज तकरीबन साल प्लस है उस बकरे की। उसकी साल प्लस है। अच्छा, ये मैंने छोटे जानवर का समझा। छोटे तो भी लगभग 2 या 3 दिन हुए भी। हाँ, छोटा जानवर जितना भी है ना, हाँ। उसको आपने घास, पराली या ये खोरी वगैरह ये जमीन पे डाल के उस जगह पे आपने रखना है कि जब भी उसको दिल चाहे, इसके दांतों में खारिश होती है, ताकि मट्टी ना खाए। वो मट्टी ना खाए, वो खुश्क जो चीजें पड़ी हैं उसको खाए, उसका मेदा जल्दी डेवलप हो। ये बड़ा जानवर, ये बड़े जानवर के लिए। अरे ये बड़ा जानवर है, हफ्ते में एक मरतबा जो है- हफ्ते में एक मरतबा ये प्रॉब्लम है, इसके मेदे में सोने हो जाता है। एक मिनट।